اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج قرآن مجید کا پہلا پارہ اور پہلی سورہ فاتحہ جو ہے اس کے اوپر اس کو تو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تھوڑی تفسیر کرتے ہیں اپنے محدود علم کے مطابق۔ ظاہر ہے کہ یہ تفاسیر تو ہے بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں، مفتیان ہیں، جو خوش قسمتی سے اویلیبل ہیں دنیا میں، وہ اس کے اوپر کافی بولتے رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں بھی اس میں ایک تھوڑا کنٹریبیوٹ کر لوں تو میری بھی قبولیت ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات ہیں اور کون سی ایریاز ہیں جس کو ڈسکس کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ ہے اس کا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت بخشش کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کا اور روز محشر کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کی۔ یہ اس کا ایک ترجمہ ہے جو کہ اس سورہ کا مختصر ترجمہ ہے، لیکن اس کے اندر جو ایشوز ہیں، جو معاملات ہیں، وہ اگر ہم دیکھیں تو آلموسٹ بنتے ہیں اس کے اندر 5 کے قریب، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ پہلا چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب سے بڑی ہستی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اور کی جانی چاہیے، جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ یعنی اب وہاں پہ آ گیا اس کا مقام، اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں گاڈ از گریٹ یا اللہ از گریٹ، میں کہتا نہیں، اللہ از گریٹسٹ۔ گریٹ کا مطلب ہے کہ گریٹر بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر گریٹسٹ آخری صورتحال بنتی ہے نا، کہ جو بڑا ہے اور اس کے بعد گریٹر آ جاتا ہے جو برتر ہے، اور پھر گریٹسٹ جو سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے۔ تو میں عام طور پہ جو لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اللہ از گریٹسٹ، ناٹ اللہ از گریٹ۔ تو یہ جو سورہ ہے اس کے اندر بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی رازق پھر کون ہے؟ اس کے اندر ایک چیز یہ آ گئی کہ رزق دینے والا وہی ہے، پالتا وہی ہے۔ یہ ہم سارے جو دنیا میں مختلف کام کرتے ہیں اور اپنی ارننگ جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں یا کماتے ہیں، روزی کماتے ہیں، اس کا ہمیں حکم ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ حلال روزی جو ہے اس کی تلاش میں نکل جاؤ اور اس کے لیے محنت کرو وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کئی مقامات پہ اس کا ذکر ہے، پھر احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی رزق کی ذمہ داری اسی کے پاس ہے، پالنے والا وہی ہے۔ یہ جو ہم اس میں یہ بھی چیز انڈیکیٹ ہو رہی ہے اس طرح سے کہ جب ہم بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ ایک شخص جو ہے جن کے پاس جو صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس مال و دولت تھوڑا زیادہ اللہ نے کرم کیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں سم ٹائم یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی وہ فلانا بندہ مدد کر رہا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں یہ ظاہر ہے کہ پالنے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک شخص کا جو رزق ہے وہ کسی اور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا رہا ہے، اور جو رزق جس کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے اس کو ایک اللہ تعالیٰ ایک سعادت ایک عطا کر رہے ہیں، ایک آپ کہہ لیں کہ مرتبہ یا اس کے اوپر مہربانی کر رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے کسی کی مدد ہو رہی ہے۔ لیکن تمام جہانوں کا پالنے والا وہی ہے، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ آپ کہہ لیں خشکی کی تمام جانور ہوں یا جاندار ہوں۔ اسی طرح آپ اگر کہہ لیں کہ سمندروں کے اندر، ہواؤں کے اندر جو جاندار چیزیں ہیں ان سب کو پالنے والا وہی۔ اور آپ
پال ہی ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کئی بار سٹڈیز آتی ہیں کہ ویل مچھلی جو ہے وہ کتنی خوراک کھاتی ہے, کئی ٹن خوراک کھاتی ہے وہ. اب وہ انسان کے بس میں تو نہیں, اور ویل مچھلی ایک تو نہیں ہے, اس کے علاوہ کئی مچھلیاں ہیں, کئی سمندری آپ کہہ لیں کہ سمندری حیات موجود ہیں سمندروں کے اندر, دریاؤں کے اندر, پانیوں کے اندر, زمینوں کے اوپر, پتھروں کے اندر, پتھروں کے پاس, جنگلوں کے اندر. ہر طرح کی جو جاندار چیزیں ہیں یا جانور ہیں وہ موجود ہیں, اور سب پیٹ بھر کے سوتے ہیں. تو یہ وہی پالنے والا. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ہمیں آپ کہہ لیں کہ جو برا وقت ہے, یا جو ہمارے ساتھ کوئی آپ کہہ لیں کہ برا وقت آنے والا ہے, اس سے بھی ہمیں یہی بچاتا ہے. یعنی پال کے ہمیں بڑا کرتا ہے. پہلے ایک بچے کی شکل میں ہم دنیا میں آتے ہیں, جس وقت ہم بالکل آپ کہہ لیں کہ بالکل کیپیبل نہیں ہوتے کہ کچھ بھی خود کر سکیں, بالکل ہم محتاج ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ماں کی صورت میں ایک نعمت عطا کرتا ہے, باپ کی صورت میں ایک نعمت عطا کرتا ہے, وہ ہمیں پالتے ہیں. اگر ماں باپ کسی جگہ پہ نہیں ہیں, بچہ یتیم ہے یا کوئی وجہ بن گئی, تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی اس کا بندوبست ہو جاتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے. یعنی اس کے اندر دونوں چیزیں آ گئی کہ ہمیں حفاظت کے ساتھ ہمارا جو براٹ اپ ہوتا ہے, اور ہم جو ہیں جوان ہوتے ہیں, اور آپ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں رزق ملتا ہے, یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں کہ یہ پالنے والا وہ کوئی انسان نہیں. اس کے بعد آگے آتا ہے بہت بخشش کرنے والا, بڑا مہربان. اب اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان کے ساتھ, اور ایک ماں کی محبت تو آپ دیکھ لیں کہ ماؤں کی محبت آپ کے سامنے ہی ہے, وہ جو اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے, اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیتی ہے, اب خود بھوکی رہ لیتی ہے, رات کو سرد یا بھیگا ہوا جو بستر ہے اس پہ خود لیٹ جاتی ہے, اور بیٹے کو خشک جگہ پہ لٹاتی ہے. تو اب ایک ماں وہاں 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ, تو بخشش کرنے والا وہی بڑا مہربان. یعنی بخشش, اس میں تھوڑا سا آپ وہ بھی شرک کا بھی ذکر آ جائے گا کہ بھی سم ٹائم ہم سہارا لیتے ہیں باقی لوگوں کا, تو وہ اس میں اس کی نگیشن بھی ایک طرح سے کی گئی ہے کہ بخشش جو ہے وہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہی ہے, اور وہ بڑا مہربان. اس میں یہ پہلو بھی آ جاتا ہے کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم معافی مانگتے ہیں, اور پھر وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے. سو یہ جو سورہ ہے بڑی آپ کہہ لیں کہ مختصر سورہ ہے, لیکن اس کے اندر بڑی جامعیت ہے, تمام ایریاز کو اللہ تعالیٰ نے کور کیا اس کے اندر. تو بخشش وہی کرتا ہے, اور بڑا مہربانہ ہے, بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان, یہ لفظ لکھا ہے. یعنی مہربان ہے, یعنی بخشش کر دے گا, ہمیں امید دلائی گئی ہے. ہماری کوتاہیاں, ہمارے گناہ جو ہیں, جب اللہ سے رجوع کریں گے, اللہ سے معافی مانگیں گے, ویسے تو اللہ بغیر معافی کو بھی معاف کر سکتا ہے, وہ ہماری التجا یا معافی کا محتاج نہیں ہے, لیکن ہم بندے ہیں اس کے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بندگی کریں, ہم اس کے سامنے جھکیں, اور ہم سے اگر کوئی خطائیں ہو جائیں تو اس پہ ہم نادم ہوں اس کے سامنے, اور اس سے ہم معافی مانگیں, اور وہ بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے, یعنی بخش دے گا. یہ امید کرنی چاہیے, کیونکہ جب بھی ہم کسی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے, تو اس یقین کے ساتھ, اس مصمم ارادے کے ساتھ کہ ہم دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے, اور اللہ سے معافی اگر مانگیں تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اور اس آیت کے اندر اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کر دیا کہ بہت بخشش کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. پھر ہے بدلے کے دن کا مالک ہے. اب بدلہ کب ہونا ہے؟ یعنی قیامت برپا ہونی ہے, اور اس کے بعد روز محشر ہونا ہے. روز محشر کس کو کہتے ہیں؟ حساب کا دن, جس سے حساب کتاب ہونا ہے. جو گناہ گار ہیں ان کے گناہ ان کو دکھائے جائیں گے, جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کی نیکیاں جو ہے ان کو دکھائی جائیں گی, اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کا صلہ دیں گے. اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو بخش دیے جائیں گے, اگر گناہ زیادہ ہیں تو پھر سزا بھی دی جائے گی. جہنم میں بھی جہنم کا سسٹم ہے جو قرآن پاک کے اندر بھی جس کا ذکر ہے, احادیث کے اندر ذکر ملتا ہے. تو جزا سزا ہونی ہے. لیکن یہاں میں پھر یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی پابند نہیں ہے کہ ایک شخص کے گناہ سب سے زیادہ ہیں تو اس کو جہنم میں بھیجنا ہے.
اس کی نیکیوں میں کوئی ایسی نیکی بھی ہو سکتی اسٹرانگ کہ جس کو اللہ تعالیٰ کنسیڈر کر کے اس کے تمام گناہ معاف کر دے اور اس کو جنت میں بھیج دے. تو اختیارات جو اللہ کے ہیں اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. بر اس آیت کے مطابق یہ ہے کہ اس کی بڑائی بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی، اور بتایا گیا ہے کہ جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کے مالک ہوں گے، اس کے آقا، اس دن کے آقا ہوں گے. ویسے تمام دنوں کے آقا ہیں، لیکن خصوصی طور پہ اس آیت میں کیونکہ اس کا اشارہ کیا گیا اس دن کے بارے میں کہ جس دن حساب کتاب ہونا ہے، تو وہ اس وقت انہی کا فیصلہ ہوگا اور وہی تمام معاملات جو ہے اس کے آپ کہہ لیں کہ ہیڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ شرک کے اینگل سے جو تھوڑا سا ہمارے کچھ دوست بات کر شرک کی بات کرتے ہیں، اور اس میں پھر بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سب ٹائم دونوں طرف سے ایکسٹریمزم ہے کہ عام طور پہ جو پیر پرستی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ایکسٹریم پیری کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور وہ کچھ ایسی حرکات کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں. تو وہ اس میں ہو جاتا ہے جو ان سے ہٹتے ہیں، جو صوفیہ کرام یا جو بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں وہ بالکل پھر آپ کہہ لیں کہ ایکسٹریم نیگیٹو اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اور تو وہ اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اور بیلنس کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کا نیک بندہ ہے، اگر آپ اس سے دعا منگواتے ہیں تو ہمارے خیال میں اگر یہ ہے کہ یہ چونکہ اللہ کا نیک بندہ ہے، گناہ اس کے کم ہیں، عبادات زیادہ ہیں اور مثبت سوچ رکھتا ہے، تو اس کی دعا شاید اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیں. اگر تو یہ پہلو ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں میرا خیال ہے. میں مفتی تو نہیں ہوں اور نہ ہی میں عالم فاضل ہوں مذہبی لحاظ سے، لیکن میرا اپنا ایک لاجک کے لحاظ سے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس اینگل سے آپ اس سے دعا کروا رہے ہیں اس خیال کے ساتھ کہ دعا قبول اس نے کرنی ہے اور لازمی نہیں کریں، اختیار اللہ کا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک نیک بندہ ہے، کئی بار ہوتا ہے نا بچوں کو کھانا کھلا دو، جی معصوم بچے ہوتے ہیں ان سے کھانا کھلائیں تاکہ ان سے دعا کروائیں، کیونکہ معصوم بچے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. اور کئی بار کسی گناہ گار کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے ہیں. سم ٹائم دیکھو اللہ تعالیٰ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہیں، ان کو ہمارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب چاہے جس وقت چاہے سچویشن کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ صرف تیری بات، سو اس کا مطلب کوئی اور شخص، کوئی اور ہستی، کوئی درخت، کوئی جانور، کوئی مقام، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی تارے، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت کس کی ہونی؟ صرف اللہ کی. اس آیت میں واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہ صرف تیری ہی عبادت، یعنی اللہ ہی عبادت کے قابل ہے، کوئی اور ہستی نہیں، کوئی اور شخصیت نہیں، ایون پیغمبر بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور مدد کس سے مانگنی ہے؟ اسی سے. واضح کر دیا، کلیئر کر دیا کہ مدد صرف کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہی ہے. اب پھر میں وہی اسی اینگل پہ آ جاؤں گا، کیونکہ نیک آدمی ہے، کوئی بزرگ ہے، صوفی ہے، پرہیزگار ہے شخص، تو اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے اگر وہ دعا کرنا چاہے. وہ بھی اگر وہ صحیح معنوں میں صوفی ہے اور وہ پیسے لے کے دعا نہیں کرتا، کوئی ڈبا پیر نہیں ہے جس طرح کہ آج کل کے پیر آپ نے بنے ہوئے. صوفی کی یا پیر کی اچھا جو پیر ہے صحیح معنوں میں یا درویش ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کلیم نہیں کرتا کہ وہ صوفی ہے یا پیر ہے، وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. بلکہ کئی بار آپ کے دائیں بائیں ادھر اتنے لوگ ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے اور ان کو خود بھی شاید پتہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی ایسا نیک بندہ آپ کو مل جاتا ہے تو اس سے دعا تو کرائی جا سکتی، لیکن یہ طے کر دیا گیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وسیلہ کوئی نہیں، اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میں نے وہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر سکتا ہے، کسی اور شخص کی دعا، جیسے ہم کہتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہا کریں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم دعا اپنے لیے کرتے ہیں تو وہ تو قبول ہوتی ہے، ہمیں امید ہے پوری. لیکن جب کوئی دوسرا ہمارے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کے امکانات میرے خیال کے مطابق زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دل سے آپ کے لیے دعا کر رہا ہے
آپ کی خیر خواہی کر رہا ہے اور اپنے لیے نہیں مانگ رہا، آپ کے لیے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس دعا پہ غور کریں گے اور شاید زیادہ غور کریں اس کے اوپر۔ اور دعا آپ کے لیے کون مانگے گا؟ جو آپ کو اچھا سمجھے گا۔ یہ ایک شہادت ہے، یہ ایک گواہی وہ دے رہا شخص جو آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہے یا میرے لیے دعا مانگ رہا ہے، وہ اس بات کی شہادت ہے کہ آپ جو ہیں اچھے ہیں اور آپ دعا کے قابل ہیں اور آپ کے ساتھ وہ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ ایک گواہی ہے اللہ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہے جو بندہ دعا مانگ رہا ہے کسی کے لیے، کسی کے بہاف پہ، اور دوسری یہ ہے کہ وہ اپنے خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے پھر امید ہے کہ وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ تو آگے ہے جی، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب یہاں پہ آ کے ہم اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان بے بس ہے، انسان بے بس ہے۔ سیدھا رستہ دکھانے کے لیے ہمیں اللہ نے توفیق دینی ہے، ہمارے اندر جستجو ہونی چاہیے، ہمارے اندر ول ہونی چاہیے، ہمارا ارادہ مصمم ہونا چاہیے، اور پھر اللہ سے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اے پروردگار ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ راہ سیدھا اسی نے دکھانا ہے، لیکن ہمارا ارادہ ضروری ہے اس کے لیے، ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہم غلط راستے پہ ہیں، یا غلط راستے سے ہم بچنا چاہتے ہیں، یا غلط راستوں سے ہم پرہیز کرنا چاہتے ہیں اور ہم سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اور انسان ہے چونکہ بے بس ہے، نفس کا شکار ہو سکتے ہیں، کسی اور چیز کا شکار ہو سکتے ہیں، تو اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے یہ دعا ہے اللہ سے کہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا، ٹھیک ہے، سیدھا اور سچا راستہ، اور ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پہ تو نے انعام و کرام کیا۔ کون لوگ؟ انبیاء کرام۔ کون لوگ؟ اللہ کے برگزیدہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کے رستے میں اپنی جان مال کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی وہ تمام جو زندگی ہیں ان کو تبدیل کیا اور ان چیزوں کو ترک کر دیا جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ فرق صرف مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے، ایک یہ چیز کہی جاتی ہے، بحث ہوتی ہے اس پہ، کئی لوگوں کا خیال یہی جو میں کہنے لگا ہوں، تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، یعنی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے، اس کی کتابوں کو مانتا ہے، پیچھے جو انبیاء گزرے ہیں ان کو مانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن کون ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے۔ یہ ایک نقطہ، اللہ کی مانتا ہے سے مراد یعنی اللہ کو مانتا ہے، یہ تو ہم مسلمان بن گئے، میں نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کو اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا ایمان آ گیا، قرآن پہ ایمان آ گیا، باقی کتابوں پہ ایمان آ گیا جو اللہ کی پہلے کتابیں گزری ہیں، رسولوں پہ ایمان آ گیا، باقی جو رسول اللہ کے گزرے ہیں۔ تو وہ جب ایمان ہمارا آ گیا تو ہم مسلمان تو ہو گئے۔ مومن جو ہے بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی مانیں۔ اب اللہ نے کہا کیا ہے، اللہ کہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں نبی پاک نے جو احادیث یعنی ان کی آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے بیان کیا اور عملی طور پہ کر کے دکھایا، جو سننا بولتے ہیں ہم سنت، تو وہ کیا ہے؟ عین نبی پاک کی زندگی، عین وہ زندگی تھی پریکٹیکلی جو اللہ چاہتے ہیں انسان سے، یعنی نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی مانتے ہیں، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی ہمارے پاس جو ان کی سننا ہے، ان کی احادیث ہیں، یہ ساری ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی کریں۔ تو نبی نے چونکہ اللہ کی مانی تو ہمیں بھی اللہ کی ماننی ہے۔ تو صحیح مسلمان یا مومن کہہ لیں، وہ ہے کہ جو اللہ کی مانتا ہے، یعنی وہ چیزیں ترک کر دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے باز رکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے اندر کئی چیزوں کی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے، جیسے شراب نوشی سے کو ترک کرنا ہے، قتل کے بارے میں کہا گیا ہے، چوری ہے اس کے اوپر کہا گیا ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ذکر ہے اس کے اندر۔ تو وہ چیزیں جو اللہ نے روک دی ہیں ہمیں، یا احادیث کے ذریعے سے اللہ کی منشا کے مطابق نبی پاک نے ہمیں روک دیا ہے، یا انہوں نے اپنی عملی زندگی میں اس سے رکے رہے اور اس کا عملی مظاہرہ کیا، اس سے ہم رک جائیں اور وہ کریں جو اللہ کرنے کو کہتا ہے، یعنی زکوٰۃ دیں، نماز ادا کریں،
پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، وہ بحث ایک لمبی ہو جائے گی، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اسی تک محدود رکھوں. تو ان لوگوں کی راہ پہ جن پر تو نے انعام کیے، انعام انہوں نے انہی لوگوں پر کی ہے جو اللہ کی مانتے تھے. ٹھیک ہے، یہ دعا ہے، یہ اس کا ایک پورشن آ جاتا ہے جس کے اندر ایک دعا کا ذکر آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی. آخری آیت، ان کے نقش قدم پہ ہمیں نہ چلا، ان کی راہ پہ ہمیں نہ چلا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں ہی توفیق دے رہا ہوں. اگر آپ کے اندر ول ہے، آپ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، تو پھر توفیق مانگتے ہیں نا اللہ سے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں. تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں، اس کے اندر دعا کا ذکر آ جاتا ہے کہ ہم پہ انعام والا ہمیں راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس راستے پہ نہ چلا جس پہ جو لوگ چلتے رہے اور جن پہ غضب ہوا آپ کا، اللہ تعالیٰ کے جن پہ غضب ہوا، اور وہ جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے، جو اللہ کی راہ سے بھٹک گئے، جو اللہ کے احکامات سے بھٹک گئے اور اس سے ہٹ کے دنیا کی ہو کے رہ گئے. اس کے آپ کے سامنے ساری مثالیں ہیں، فرعون ہے، نمرود ہے، there are so many examples. آج کل کے زمانے میں آپ اگر ادھر ادھر نظر ڈولائیں تو آپ کو کئی لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جنہوں نے دنیا ہی سب کچھ سمجھ لی ہے اور وہ گمراہ ہو گئے ہیں. اس میں کئی بار میری ڈسکشن ہوتی ہے، کئی دوست ملتے ہیں، کئی ایسے ملتے ہیں، آج تو بہت زیادہ نہیں ہوتے، تو وہ کہتے ہیں یہ دنیا کا سسٹم ہے سارا، ٹھیک ہے نا. تو وہ بالکل بھولے ہوتے ہیں. اگر وہ نماز پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز کو صرف نماز کے طور پر رکھا ہوتا ہے، اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتے، اس کے عمل سے وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا. جھوٹ بولا جاتا ہے، بددیانتی کی جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے. تو یہاں پہ ہماری التجا ہے، اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے التجا کریں کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلا جن پہ تو نے غضب کیا، اور نہ ہی ان پہ جو گمراہ ہو گئے. تو اسی کے ساتھ میں آج کی یہ جو تفسیر تھی، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے بیان کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اگر اس کے اندر کوئی میرے سے کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. تو پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور آیت کے اوپر بات کریں گے. بہت شکریہ. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنے عزیز و کار جو ملنے جلنے والے ہیں ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.